السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا کلام جو ایک سالک کے لیے اس میں ہر شعر کے ہر لفظ میں بہت سی منزلیں اور بہت سے راستے۔ سب سے پہلے اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ سب سے پہلے کیا؟ منزل سے بڑھ کر، کہ سالک کی منزل کوئی بھی نہیں ہے، اس کی منزل موت سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں، لیکن اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ تو منزل سالک کی موت سے پہلے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ چلتا رہے گا، چونکہ اس کی منزل اللہ کریم تک پہنچنا اور آقا علیہ السلام کا غلام بن جانا ہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کا غلام ہوگا، آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو جس طرح سرکار علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، تو غلام مصطفیٰ دیکھیے، فقر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فقیری کردار مصطفیٰ، اور فقیر غلام مصطفیٰ۔ تو جو غلام ہوگا وہ کس کے طریقے پہ ہوگا؟ وہ آقا علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا۔ تو اب جو فقیر بننے آیا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ آقا کا غلام بننے۔ تو اب غلام بننے کے لیے اسے وہ چاہیے جو انہیں آقا علیہ السلام کے طریقے پہ لائے۔ تو سب سے پہلے سالک کی منزل کیا ہوگی؟ سالک کی پہلی منزل مرشد کامل ہے۔ جو ہی مرشد کامل مل گئے تو اب مرشد کامل سے بیعت کے بعد بیعت بک جانا۔ جو بک جاتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ مالک کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ تو مرشد کامل کیا کریں گے؟ مرشد کامل اسے غلام مصطفیٰ علیہ السلام بنائیں گے، اور جب غلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام بن جائے گا تو پھر آقا علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا۔ اب جو آقا علیہ السلام کے طریقے پہ آنا چاہتا ہے تو وہ آقا علیہ السلام تو جو پتھر مارے ان کو دعا دیں، جو شہر مکہ معظمہ سے اتنی اذیتوں کے بعد ہجرت پہ مجبور کریں تو انہی کے گھروں کو دارالامن قرار دے دیں۔ تو اب جب فقیری اور فقر اور فقیر، تو یہ تینوں منزل آقا کی غلامی کا ہے، آقا کے طریقے کا ہے، آقا کے تعلیمات کا ہے۔ تو جو آقا کے تعلیمات پہ آنا چاہتا ہے وہ آقا علیہ السلام کا غلام بنے گا، اور غلام کی مرضی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام لیا تو اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس غلام نے جواب دیا میرا نام وہ جو مالک پکارے۔ پھر پوچھا تو کھاتا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جو مالک کھلا دے۔ اور پھر پوچھا تو سوتا کب ہے؟ تو جواب دیا جب مالک سلا دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور فرماتے ہیں کہ تو نے تو مجھے غلامی سکھا دی، میں اتنے عرصے سے اللہ کا بندہ، لیکن مجھے تو بندگی نہیں آتی تھی، تو نے تو مجھے بندگی سکھا دی۔ تو ہم کیسے غلام ہیں جو اپنی مرضی کو چاہتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی پہ ہر کچھ اس طرح چاہتے ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے طریقے پہ آنے کی بجائے اپنے طریقے پہ سب کو لانا چاہتے ہیں۔ تو جو عبد ہوگا وہ اپنی مرضی پہ نہیں ہوگا، وہ آقا علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا۔ تو مرشد مل گئے، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ اب جو اس کو پہلے مرشد مل گئے، مرشد کے ملنے کے بعد اب کیا ہوا؟ مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اب جو دریا ہے اس کے کنارے دکھتے ہیں، وہ محدود ہوتا ہے، لیکن جو سمندر ہوتا ہے اس کے کنارے نہیں دکھ رہے ہوتے، وہ ایک بہت بڑا۔ تو اسی طرح جب مرشد مل گئے تو مرشد سے کون سا راستہ ڈھونڈنا ہے؟ مرشد کریم سے آقا علیہ السلام تک جانا ہے۔ فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اب تم سے اللہ محبت کرے گا۔ تو جب ہم مرشد سے جڑے تو مرشد نے آقا علیہ، مرشد کامل وہ جو اپنا بنانے والا نہیں، اپنا بنانے سے مراد جو مرشد کا ہے، میرا مرید کا ہے وہ مرشد کا ہو جائے۔ تو جو ہم سے طلبگار ہے وہ ہمیں اللہ عز و جل کا کیا بنائے گا؟ تو جو مرشد کامل ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنا نہیں اپنے جیسا بناتے ہیں۔ تو اپنے جیسا یعنی جو ان کو آقا علیہ السلام تک کی رسائی ملی وہ راستہ دکھائیں، اور جب آقا علیہ السلام کا غلام بنے گا تو پھر راستہ ملے گا۔ آقا تو وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو آقا کس کا غلام بنائیں گے؟ آقا علیہ السلام اللہ عز و جل کا بندہ بنائیں گے۔ تو جو بندگی ہے وہ نام ہی اپنی مرضی کو چھوڑنے کا ہے، اطاعت پہ آنے کا ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو حقیقی بندگی کا راستہ دیں، اور جو بندگی ہے وہ اپنی میں کو چھوڑ کر اللہ کریم کی مرضی کو اختیار کرنے کا ہے۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کے فیض کو خوب عام کرنے، اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ عز و جل کو راضی کرنا اور آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے اکڑ کو، نفسانیت کو، لالچ کو نکالیں۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو اور ہم سے خوب دین کا کام لے، اور میرے مرشد کریم کے فیضان کو ہمیں خوب عام کرنے والا بنائے، ہمارا ظاہر باطن یکساں ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔